کریم اما بعد، کل آپ حضرات کو بتایا تھا سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہے۔ اس کے دوسرے حصے پر مشتمل جو مضامین تھے ان پر کل آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبی کو سامنے رکھ کر اللہ نے اسی سے مخاطب فرمایا ہے۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ کو ان کا نام لے کر اللہ نے قرآن نے مخاطب کیا ہے، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر اللہ نے کہیں نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا آپ کی صفت کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ ان صفات کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ ایک مقام پر محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، ایک جگہ وما محمد الا رسول فرمایا ہے۔ آپ کی صفت نبوت اور صفت رسالت کے ساتھ ذکر کیا ہے، محض نام لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں پکارا۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کا جو ذکر ہے، آپ حضرات میں سے جو ہمارے درس میں مستقل طور پر شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ مشرکین کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پھر 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور غزوہ احد پیش آیا، اور احد سے جب وہ واپس لوٹے تو راستے میں ہی ان کو احساس ہوا کہ ہماری فتح تو ادھوری فتح ہے۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہلا بھیجا کہ ہم پھر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ کیوں آئیں گے، جہاں وہ ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے۔ کل 70 صحابہ کرام کو جن صحابہ نے دفن کیا تھا، جو زخموں سے چور تھے، غزوہ احد میں شرکت کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ ہمارے ساتھ وہی چلے جو کل ہمارے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھا، یعنی نئے لوگ نہیں چلیں، وہی تھکے ہارے زخموں سے چور۔ اللہ کے سلام ہوں صحابہ کرام پر، وہ تمام کے تمام اللہ قرآن میں گواہی دیتے ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا دشمن کے بارے میں تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صحابہ نکل پڑے، لیکن جب مشرکین کو پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے، لیکن وہ کہہ کر گئے کہ اگلے سال پھر ہماری جنگ ہوگی۔ 4 ہجری میں نکلے تو تھے، وہ بعض قبائل کو بھی ابھارا تھا، لیکن پھر یہ بہانہ کیا کہ یہ 61 سالی کا زمانہ ہے، جنگ کرنا مناسب نہیں، اس لیے واپس لوٹ گئے۔ 5 ہجری میں آپ آگے چل کر 28ویں پارے میں سنیں گے، مدینہ منورہ میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے تھے، لیکن پھر ایسی خباثتیں کی تھیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال باہر کیا تھا، یعنی ملک بدر کر دیا تھا۔ یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ وہاں کے سرداروں نے
مکہ جا کر مشرکین مکہ کے بارے میں ان کو علم تو تھا کہ مشرکین مسلمانوں سے جنگیں لڑ چکے ہیں اور وہ عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں سے، اور یہود بھی عداوت رکھتے تھے، مشترکہ دشمن سمجھتے تھے مسلمانوں کو۔ تو اس لیے یہودیوں کے سردار مکہ میں گئے اور کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے مشرکین مکہ کو اپنے تعاون کا یقین دلایا اور ان کو اکسایا، ابھارا اس بات پر کہ آپ آ جائیں، ہم دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا لیں گے اور مسلمانوں پر ہم چڑھائی کریں گے۔ جب ہم اتنے قبائل مل کر حملہ کریں گے تو یہ جو ہماری آنکھ میں تنکا نہیں بلکہ بہت بڑا روڑا بن کے اٹک رہا ہے مسلم جو ریاست ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو مشرکین وہاں سے نکلے 10,000 کا لشکر لے کر۔ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کو بھی ساتھ ملایا۔ یہود نے اتنا بڑا ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے خیبر کے جتنے بھی کھجوروں کے باغات ہیں، جتنی وہاں کی کھجور ہوتی ہے، آدھی کھجور سالانہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ان تیاریوں کا جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک اور جنگ درپیش ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، ہم ایرانی لوگ، فارس کے لوگ دشمن سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے باہر خندق کھود دیتے ہیں، دشمن اس کو عبور نہ کر سکے، باقی دور رہ کر مقابلہ ہوتا رہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں باغات تھے، وہ باغات ایک ڈھال کا کام دیتے تھے، وہاں پر براہ راست دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا، مشکل تھا۔ صرف شام کی، ملک شام کی جو سمت ہے مدینہ منورہ سے، یہ کھلی تھی، لہذا اسی ایک جگہ پر خندق کھود دینی چاہیے تاکہ وہ اس کو عبور نہ کر سکیں۔ حضرت سلمان کی یہ تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئی۔ مدینہ منورہ والوں کے لیے بہرحال یہ ایک نیا کام تھا۔ مدینہ کے لوگ تو نرم زمین پر ہل چلانے والے لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے، باغبانی کرنے والے لوگ تھے۔ پتھروں کی کھدائی کے لیے نہ ان کے پاس سامان تھا، نہ گینتیاں، نہ کدالیں، نہ ان کے لیے ٹوکریاں کہ پتھر اٹھا اٹھا کر وہاں پھینکیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام جو ہے خندق کی کھدائی میں لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بانٹ دیے۔ 10 گز کی لمبائی پر 10 صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے یہ 10 گز کھدائی کرنی ہے، پھر دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ۔ چوڑائی کتنی ہو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر بتا دیا، اور گہرائی جہاں تک زمین سے نیچے پانی نکل آئے تری تک اس کو گہرا کیا جائے، تاکہ اگر کوئی کافر اس کو عبور کرنا چاہے خندق میں جو گرے وہ نکل نہ سکے۔ اس طرح کی تدبیر کے ساتھ خندق کھودی جانے لگی۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کا گویا کہ افتتاح فرمایا۔ صحابہ کرام لگ گئے کھدائی میں۔ صحابہ کرام ایک ترانہ گاتے تھے اور ان کے وہ ترانے کے الفاظ وہ اتنا مبارک الفاظ ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب سب مل کے پڑھتے ہوں گے اور ایک طرز پہ پڑھتے ہوں گے، وہ ایک جوش اور ولولہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم نے اللہ کے نبی سے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کفر کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں اور جب تک کفر کا سر جھک نہیں جاتا تب تک ہم لڑتے رہیں۔ صحابہ یہ رجز پڑھتے، یہ ترانہ کہتے، اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ، عیش و عشرت تو آخرت کا عیش و عشرت ہے، دنیا میں تو کوئی بھی چیز باقی رہنے والی ہے نہیں،
یا اللہ میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ کتنا خوش قسمت ہیں صحابہ، خندق کی کھدائی کے دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کھدائی کرتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر ایک بھاری چٹان آ گئی، بہت زور لگایا ہم نے، اس کو نہیں توڑ سکے۔ ماہر اور طاقتور صحابہ کرام نے زور لگایا، نہیں توڑ سکے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اس پر چٹان پر جو ہتھوڑا یا گینتی جو بھی اوزار ہوگا وہ مارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام کے سرخ محلات مجھے دکھا دیے ہیں، شام کے خزانے اللہ نے میرے حوالے کر دیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ضرب لگائی تو پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا فارس کے خزانے اللہ نے میرے قدموں میں ڈال دیے ہیں، وہاں کی چابیاں میرے حوالے کر دیے ہیں، گویا کہ میں یہاں سے مدائن کے اس قصر کو دیکھ رہا ہوں، قصر ابیض کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی اور پھر فرمایا اللہ اکبر، گویا کہ میں یہاں سے یمن کے شہر صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں، وہاں کی چابیاں بھی اللہ نے میرے سپرد کر دیں۔ جب حضور اللہ اکبر فرماتے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ اکبر کہتے۔ اب یہاں پر حضور فرما رہے ہیں اور صحابہ ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ یہ شدید سردی کا موسم ہے، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے تو سیزن تھے کھجوروں کے باغات کے، اور کھجوریں ہوتی ہیں گرمیوں میں۔ کھیتی باڑی کرنے والے، باغبانی کرنے والوں کو پتہ ہے کہ جب ان چیزوں کا سیزن ہوتا ہے تو تب مال ہوتا ہے، جب سیزن ختم تو مال بھی ختم۔ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کے ایمان کتنا مضبوط تھے اور کس قدر یقین تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، شام کے خزانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے میرے سپرد کر دیے، اور صحابہ بھی یقین فرما رہے ہیں۔ دراصل بتانے کا مقصد یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ان قریب ملک شام بھی فتح ہوگا، یمن بھی فتح ہوگا، فارس بھی فتح ہوگا، وہاں کے خزانے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور وہاں کے محلات ہمارے ماننے والے صحابہ کرام اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ فارس جیسی سپر طاقت بھی، اور یمن کے خزانے بھی، اور شام کے محلات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں کے نیچے آئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے مدائن کے قصر ابیض کو دیکھ رہا ہوں۔ قصر ابیض کو انگلش میں آپ کیا کہیں گے؟ وائٹ ہاؤس۔ قصر محل کو کہتے ہیں، ہاؤس کو ابیض سفید، وائٹ ہاؤس تھا ان کا بھی، اور اس کو صحابہ کرام نے روندا اپنے پاؤں کے نیچے۔ فارس کا جو کسرا تھا بادشاہ، اس کے کنگن، وہاں کی غنیمت میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے ایک موقع پر خوشخبری سنائی تھی، سراقہ تو ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، سراقہ اس وقت ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، اور کسرا کے کنگن پوری دنیا میں مشہور تھے۔ سراقہ کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ بڑا عرصہ بیتا، بیچ میں شدید بیمار ہوئے، گھر والے چارپائی کے ارد گرد کھڑے رو رہے ہیں۔ سراقہ نے آنکھ کھول کے دیکھا، بیوی بچے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں مجھ پہ ابھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں فارس فتح ہوا، وہاں کا مال غنیمت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، صحابہ نے محسوس کیا، پوچھا کس کو ڈھونڈنے؟ فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے۔ حضرت عمر نے فرمایا مومن مرد کے لیے سونا
گولڈ حرام ہے، نہیں پہنا جا سکتا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں نے سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ڈالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح فتوحات نصیب فرمائیں، یہ صحابہ کرام کا یقین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھوڑا ہی عرصہ بعد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ یہ صحابہ کرام تو اب تو مدینہ بہت وسیع ہو چکا ہے، جہاں خندق کھودی گئی وہ مدینہ سے کافی باہر تھی۔ بیوی بچے ان کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا گیا، خواتین کو مستعد کر دیا گیا کہ ہوشیاری سے رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ ابھی باقی تھا یہود کا، بنو قریظہ نام تھا اس کا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے، اس بات پر معاہدہ تھا۔ لیکن معاہدے کی پاسداری کرے وہ یہودی پھر کیسا یہودی ہوا؟ معاہدے کی پاسداری اور یہودی ناممکن۔ بنو نذیر نے بھی یہی کیا تھا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، بنو قریظہ بھی اس حرکت سے باز نہیں آئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں محسوس کیا کہ ہمارے قلعے کے باہر کو چکر کاٹ رہا ہے، دیکھا تو کوئی شخص جا رہا ہے، پیچھے سے گئیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، ایک ڈنڈا ہاتھ میں تھا ان کے، بس وہ ایسا زور کا اس کو مارا کہ اس کا کام وہیں تمام ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہودی تھا، جاسوسی کے لیے آیا ہوا تھا تاکہ خبر گیری کی جائے، مسلمانوں کے بیوی بچے اکیلے ہیں، مسلمان سارے گئے ہوئے ہیں خندق کی کھدائی میں، لہذا ان کا نقصان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا ایک عورت کے ہاتھوں۔ ایمان بھی ہو، جذبہ جہاد بھی ہو، شوق شہادت بھی ہو، اور پھر کبھی مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہوں۔ وہ بچے نہیں تھے جنہوں نے ابو جہل پہ ایسے جھپٹے بدر میں اور اس کو گرا دیا، بڑے بڑے پہلوان دیکھتے رہ گئے، وہ عقاب کی طرح معوذ اور معاذ دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ تو مسلمانوں کی تو یہ شان تھی، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اپنی قوت بازو پہ اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اس لیے اس کو کسی سے خوف نہیں آتا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی مسلمان نے، 60 صحابہ کرام 60,000 کافروں کے ساتھ بھڑ گئے، 60,000 کے ساتھ 60 صحابہ۔ کیوں؟ یہ گئے تھے، ان کو اطلاع نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر ہے، حضور نے تشکیل فرمائی تھی اس جماعت کی کہ جاؤ۔ جب گئے تو وہاں 60,000 کا لشکر، بیچ میں کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کو اطلاع دی جائے تاکہ پیچھے سے ہمارے پاس کوئی کمک بھیجیں، تو صحابہ کرام میں سے جو جرنیل تھے انہوں نے کہا حضور نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا، ہمیں لڑنے کا حکم دیا، بس نتیجہ کیا ہوگا؟ کٹ گئے تو شہید ہیں اور اگر بچ گئے تو غازی ہیں۔ مسلمان کی تو پانچوں گھی میں ہیں، ہم کس حال میں، خسارے میں تو نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں، یہود اور مشرکین مکہ وہ ابھی ان کا سفر جاری ہے۔ یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں 3 دن سے میرے منہ میں کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں گیا، لیکن مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، میں حضور کی طرف دیکھے جا رہا تھا کہ اتنے دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کچھ نہیں کھایا پیا، بس حضور کا بھوکا رہنا دیکھ کر مجھے اپنی بھوک بھول جاتی تھی۔ یا اولاد کے ساتھ ماں باپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ بھی جائے کہ غذا اتنی ہو کہ یا بچے کھا سکیں یا ماں باپ، تو کیا کرتا ہے بندہ؟ بچے کھا لیں ہماری خیر ہے۔ صحابہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اس محبت کو کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کی جس قدر محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ نے رزق کا انتظام اسی طرح کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں آہستہ سے چپکے سے کھسک گیا گھر کی جانب، گھر جا کر بیوی سے کہا آج اللہ کے نبی کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں گئی، کیونکہ ایک صحابی آئے اور پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھانے لگے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دکھانا تو میں نہیں چاہتا تھا، تو نے دکھایا۔ تو حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پتھر کی یہ خاصیت ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، معدے کو اگر ٹھنڈک پہنچتی رہے تو بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کمر کو سیدھا رکھنا آسان ہوتا ہے۔ پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھے تھے، خالی پیٹ کمر جھک جاتی ہے، بندہ محنت اور ریاضت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت جابر نے یہ منظر دیکھا تو گھر چلے گئے، بیوی کو کہا گھر میں کچھ بھی ہے کھانے کے لیے تو بتاؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا میمنہ تھا، بکری کا بچہ، گھر والوں نے کہا بس یہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، فرمایا جو کا آٹا بناؤ یہ میں ذبح کر کے دیتا ہوں۔ ذبح کیا، گوشت بنایا، گھر والوں کو دیا، کھانا تیار کرو میں حضور کو بلا کر لاتا ہوں۔ کتنے افراد تک کا ہو جائے گا کھانا؟ گھر والوں نے کہا اگر 6 اور بندے ہیں تو 7ویں حضور ہو جائیں، بس اتنے افراد کا کھانا ہے۔ حضرت جابر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ بلا کر کھانے میں بتانے لگے یا رسول اللہ رازداری کی بات ہے، بھوکے تو سارے صحابہ ہیں مگر آپ کے لیے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے، 5-6 افراد کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو جن کی آواز ذرا اونچی تھی، فرمایا ٹیلے پہ چڑھ کر سب کو آواز لگاؤ بھی جابر نے دعوت کی ہے کھانے کی، آ جاؤ۔ 300 یا 400 صحابہ کرام اس کام میں مشغول تھے۔ حضرت جابر کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رہی صحیح عزت بھی آج نہیں رہے گی، صحابہ بھی تانے دیں گے، کہیں گے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو بلایا کیوں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا گھر جاؤ، گھر والوں سے کہو کھانا تیار کرنا ہے، ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا، روٹیاں پکا کر جہاں رکھنی ہے اوپر کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے، ہانڈی کا ڈھکن بھی میں خود آ کر اتاروں گا اور کھانا میں خود تقسیم کروں گا۔ گھر والوں کو جا کر یہ ہدایات دو۔ حضرت جابر جب گھر میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، انتہائی فکر مند ہیں۔ بیوی سے کہنے لگے کھانا تو ہم نے بنایا ہے، حضور کو دعوت دی ہے، لیکن آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو تعجب سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضور نے سب کو بلا لیا ہے۔ وہ تربیت یافتہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی تو صحابیہ تھیں، انہوں نے توکل رب کی ذات پر کیسے کیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا تھا۔ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی آپ نے دعوت سب کو دی ہے یا حضور نے دی؟ کہنے لگے میں نے تو حضور کو دعوت دی ہے۔ تو کہنے لگی باقیوں کو دعوت اللہ کے نبی نے دی ہے، اب اللہ کے نبی جانے اس کا رب جانے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کھانا پک گیا، صحابہ کرام آ گئے، باری باری 10-10 کی ٹولیاں بنائیں گی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، 10 افراد اندر آئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی میں ڈالا اور حضرت جابر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے اندر ہی روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے اور فرمایا بسم اللہ جابر شروع کریں۔ اب حضرت جابر اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں جن کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ عزت ذلت تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو ابھی اپنا معاملہ اگر یوں کر دے، ہمارے لیے ذلت کا فیصلہ کر دے تو اس کھانے میں برکت دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ برکت والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی تو تقسیم کرنے والے ہیں، برکت کی دعا کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، رب سے کیا فرما رہے تھے وہ رب جانے، رب کا نبی جانے۔ 400 صحابہ کرام کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ جب حضور جانے لگے تو حضرت جابر سے فرمایا تم خود بھی کھا لو، گھر والوں کو کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ہانڈی کا ڈھکن اتارا، دیکھا اور روٹیوں کی طرف دیکھا، قسم کھا کے کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ایک نوالا بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ آسمان کے رب نے صحابہ کی اس طرح رزق کے ذریعے مدد فرمائی۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کی چھوٹی سی بچی
وہ خندق کی کھدائی کے دوران وہاں پر حضور نے ان کو دیکھ لیا، یہ چھوٹی بچی یہاں پر آئی ہوئی ہے، تو کہنے لگی امی نے یہ تھوڑی سی کھجوریں بھجوائی ہیں، دوپٹے کے پلو میں باندھی ہوئی تھیں، ہمارے ابا نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے دے دو، تم کہاں ڈھونڈتی رہو گی اپنے ابا کو۔ کھجوریں حضور نے لے لیں اور وہ ایک کپڑے پر بچھا کر اوپر کپڑا دے دیا اور سارے صحابہ کرام کو آواز لگائی کہ آ جاؤ بھی کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آئیں تو مشکل نہیں ہے، آپ ایک چمچ اسبغول ڈالتے ہیں ایک گلاس پانی میں یا دودھ میں، تھوڑی دیر کے بعد وہ 20 چمچ کے برابر ہو جاتا ہے، جو اسبغول پھول کر اس قدر وسیع ہو سکتا ہے، وہ کھجوریں بھی پھول گئی ہوں گی، اللہ نے اس کے اندر ایسی برکت ڈالی، تمام صحابہ میں وہ تقسیم ہو گئیں۔ اللہ نے رزق کا اس طرح انتظام کیا، بہرحال خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، اتنے میں مشرکین بھی پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے، اور وہ کہنے لگے یہ عرب میں ایسا غدر ہم نے پہلے نہیں دیکھا، یعنی وہ کہتے تھے یہ دھوکہ ہے جنگ لڑنے کے لیے، تو دشمن کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جو ان کے بڑے بڑے سورما تھے، گھوڑ دوڑانے والے، دور سے گھوڑے دوڑا کر انہوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، کچھ گرے خندق کے اندر، 3-4 نے خندق پار بھی کر لی، 2 کو تو ٹھکانے لگایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی بھی گرتے پڑتے پھر واپس۔ اس جنگ میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 3 کافر مارے گئے۔ 20 دن تک مشرکین نے یہ محاصرہ جاری رکھا، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کہیں سے بھی کامیابی نہیں مل رہی، عزائم تو ان کے بہت خطرناک تھے، مکے سے چلے تھے 10,000 کا لشکر لے کر، باقی قبائل مل کر یہ 15,000 کا لشکر لے کر آئے، اور مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد 3,000، 15,000 کا مقابلہ 3,000 صحابہ کرام۔ یہود کے جو سردار آئے ہوئے تھے خیبر والے، انہوں نے کہا کہ اپنے جو یہودی یہاں پر رہتے ہیں بنو قریظہ والے، ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، پہلے تو بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہ نہیں میں غداری نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے جب بار بار اس کو اکسایا تو وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہو گئے کہ مسلمان تو پھر دونوں طرف گھر گئے، پہلے تو بیوی بچوں کی تو فکر نہیں تھی، لیکن اب پیچھے سے یہودی ہیں، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان صحابہ کرام کو بھیجا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، معلومات کرو، واقعی انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور پھر ان صحابہ کرام کو حضور نے ایک مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں ان یہودیوں کو لالچ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مدینے کے جتنے بھی ہمارے باغات کا پھل ہوگا ہم تمہیں آدھا دیں گے، لہذا ہمارے ساتھ غداری نہیں کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ اور اس جیسے اوس اور خزرج، یہ بڑے قبائل تھے انصار مہاجرین، انصار صحابہ کرام کے، ان کے سردار صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں یہ ہم سے ایک دانہ کھجور کا بھی نہیں لے سکتے تھے، الا یہ کہ ہم مہمانی کے طور پر ان کو دے دیں یا ہدیے کے طور پر دے دیں، زور زبردستی سے یہ ایک دانہ کھجور بھی ہم سے نہیں لے سکتے تھے، آج ایمان کی حالت میں ہم ان کو اپنے باغات کا آدھا پھل دے دیں، تلواریں دیں گے ان کو اور کچھ بھی نہیں دیں گے ہم۔ اور یہ گئے، انہوں نے جا کر بات کی تو وہ تو بالکل بدلا ہوا تھا، بنو قریظہ کا جو سردار تھا یہودی، اس نے کہا میں تو جانتے نہیں کون سا معاہدہ اور کون محمد اور کون صحابہ، کچھ نہیں جانتا میں۔ ان صحابہ کرام نے بھی آ کر بتایا، ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے، اتنا دن ہو گئے، شدید سردی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر والے پیچھے اکیلے ہیں۔ اس موقع پر منافقین نے جو کردار ادا کیا، وہ چھٹی لے کر بھاگ گئے، یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں مرد کوئی نہیں ہے، گھر والے ہمارے پریشان ہیں، ہمیں تو اجازت دیں۔ اور مسلمانوں کو ساتھ میں کہتے، یہ غزوہ احزاب، سورہ احزاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان خباثتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا آپ کے پاس نہ رہنا بہتر تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو
بزدل بنا رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ ادھر رہنا تو اپنے آپ کو مار ڈالنے والی بات ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی، سارے مل کر دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ داری فرما، اے اللہ ہمیں امن عطا فرما۔ یہ دعا صحابہ کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ آج آپ وہاں جائیں، اللہ آپ کو لے جائیں، آپ آگے آگے ہوں اور پیچھے میں بھی ہوں۔ جہاں پر خندق کھودی گئی تھی وہاں پر 7 مساجد چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی تھی یادگار کے طور پر، کہ مسجد ابو ذر بھی ہے اور مسجد سلمان فارسی بھی ہے اور مسجد فتح بھی ہے، اور اس طرح اب 4 کے نشان تو باقی ہیں، لیکن وہاں پر سعودی حکومت نے بہت بڑی جامع الخندق کے نام سے مسجد تعمیر کی ہے، بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد بنائی ہے۔ مسجد فتح جہاں بنی ہے وہ اونچی پہاڑی پر ہے، چھوٹی سی مسجد۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جا کر اللہ کے حضور دعائیں کی، پھر منگل کے دن بھی۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز کے درمیان وہاں گئے، آپ نے دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تیز ہوا، آندھی اور طوفان چلایا اللہ نے، جانور بدک گئے، ہانڈیاں ان کی الٹ گئیں، منہ میں مٹی، آنکھوں میں مٹی۔ ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا۔ اس عذاب کا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، فرمایا کہ جو لشکر تمہارے اوپر چڑھائی کر کے آئے تھے ہم نے ہوا چلائی اور اپنے ان لشکروں کو بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ کون سے لشکر تھے؟ یہ وہی لشکر جو بدر میں اللہ نے نازل فرمائے، یعنی فرشتے آئے جو عام طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن یاد رکھا، غزوہ ختم ہو گیا، بعد میں ساری زندگی جب کبھی مجھے کوئی بڑی مہم پیش آتی، کوئی خاص اللہ سے دعا قبول کروانی ہوتی، تو میں بھی بدھ والے دن ظہر عصر کی نماز کے درمیان اسی جگہ جا کر دعا مانگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمایا کرتے تھے۔ دعا کیا کریں، قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس مقام کی حاضری نصیب فرمائے، ہم بھی جا کر وہاں پر اللہ کے حضور دعائیں کریں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں اور صحابہ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت حضرت حذیفہ سے فرمایا کسی طریقے سے جاؤ، گھوم کے خندق کے اس طرف مشرکین کا حال دریافت کرو، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا، ایک تو یہ کہ حذیفہ ہرگز وہ تجھے گرفتار نہیں کر سکیں گے، پھر اللہ سے فرمانے لگے یا اللہ حذیفہ کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ پر فرماتے ہیں اگر حضور کی یہ دعا نہ ہوتی تو شاید پہلے تو میں جاتا ہی نہیں، یا اگر جاتا تو چھپ چھپ کے جاتا، لیکن جب حضور نے دعا فرما دی پھر سینہ چوڑا کر کے میں وہاں سے چلا گیا کہ مجھے اب کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے، اللہ کے رسول نے میری حفاظت کی دعا مانگی ہے۔ حضرت حذیفہ جب گئے تو رات کا اندھیرا تھا، حضرت حذیفہ کا رشتہ دار تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے باقیوں سے کہہ رہا ہے بھائی بھاگو یہاں سے، اب یہاں رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ جب جانے لگے تھے نا، حضور نے ایک بات فرمائی تھی، حذیفہ جس کام کے لیے جا رہے ہو بس اتنا رکھنا، اس سے آگے کوئی اور کام نہ کرنا، یعنی خبر لانی ہے بس۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو اس وقت ابو سفیان کو قتل کر سکتا تھا، وہ میری زد میں تھا، میں نے اس کی آواز سے پہچانا تھا کیونکہ وہ میرا قریبی رشتہ دار تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن فوراً مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا حذیفہ کوئی نیا کام نہ کرنا۔ اللہ کی حکمت تھی، ابو سفیان کو بعد میں اللہ نے میرے نبی کا صحابی بنانا تھا، ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ حضرت حذیفہ کے ہاتھوں وہ قتل ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی۔ یہ جو آخری دن گزرا بڑا شدید قسم کا دن گزرا، دن بھر تیروں کی بارش وہاں سے ہو رہی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار جو صحابہ کرام ہیں، بڑا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی شاہ رگ پہ آ کر تیر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت سعد دعا کرنے لگے، یا اللہ اگر تیرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ابھی باقی ہے تو مجھے زندگی دے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں تیرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں، اور اگر باقی نہیں ہے کوئی جنگ اور لڑائی تو پھر اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دے۔ فوراً وہاں خون رک گیا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی زخم ہوا ہی نہیں، اشارہ تھا کہ ابھی دشمنوں سے لڑنا باقی ہے۔ ان کا ایک کافر مارا گیا اس سائیڈ پہ، تو انہوں نے 10,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، یہ دیت ہے، ہمارے بندے کی لاش واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نجس اور خبیث تھا، اس کی دیت بھی ہمارے لیے نجس یعنی پلید اور خبیث ہے، لے جاؤ اس کی لاش کو، ہم نے کیا کرنا ہے، اور لے جاؤ اپنے پیسے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کب ٹھوکر ماری دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، لینا جائز بھی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا ہے، ظاہری حرص، لالچ اور دشمن کا وار اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خرید لے۔ صاحب ایمان بندے کو ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ دنیا کی حرص و لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور نے ٹھوکر مار دی، ان کے پیسوں کو واپس کر دیا۔ جب رات گزری، صبح پتہ چلا کہ وہ تو سارے بھاگ گئے، ان جو سامان اسباب یہاں چھوڑ کر گئے تھے صحابہ کرام نے وہ لیے فجر کی نماز کے بعد۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو پچھلا دن گزرا تھا، جو سخت لڑائی کا دن رہا، جس دن حضرت سعد زخمی ہوئے اور 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس دن 4 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئیں، جو بعد میں ادا کی گئیں۔ صحابہ کی نمازیں رہ گئیں دشمن کے ساتھ لڑائی میں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو بھئی واپس اپنے گھروں کو، دشمن بھاگ گئے۔ فرمایا آج کے بعد یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر کے نہیں آئیں گے، اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر گئے، پھر کبھی کافروں نے چڑھائی نہیں کی ہے، بس وہ آخری مارکہ تھا۔ حضور گھر میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھی تھی حضور نے، باہر سے کسی نے آواز لگائی، حضور باہر نکلے، مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنازہ گاہ بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنازہ گاہ جہاں پر جنازہ پڑھا جاتا تھا، وہاں پر ایک شخص خچر پہ سوار ہیں، امامہ باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، گفتگو ہوتی رہی، واپس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا اس شخص کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ پتہ کون تھا؟ کہنے لگے حضرت دہیہ کلبی تھے، یہ صحابی ہیں دہیہ کلبی، یہ بہت حسین صحابی تھے، اتنا حسین تھے کہ حضرت عمر ان کو فرمایا کرتے تھے کہ تو اپنا چہرہ چھپا کے رکھا کر، اتنا حسین تھے۔ جبریل انہی کی شکل پہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ دہیہ نہیں تھے، وہ جبریل آئے ہوئے تھے۔ جبریل مجھے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے جنگی لباس اتار دیا، اسلحہ رکھ دیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ جبریل نے کہا فرشتے تو ابھی تک تیاری میں ہیں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کی خبر لینی ہے، جنہوں نے غداری کی ہے ان کی خبر لینی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ جبریل نے کہا ان کی فکر نہیں کریں، اللہ ان کو سکون نازل فرمائیں گے، سکینت ان پر نازل ہوگی، وہ ابھی تیار ہو جائیں گے۔ آپ حکم فرمائیں صحابہ کرام کو، ہم جا رہے ہیں فرشتے بنو قریظہ، آپ صحابہ کو حکم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی عصر کی نماز بنو قریظہ۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی ان کی توجیہ یہ تھی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نماز قضا کر دینا، بلکہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ عجلت اور جلدی اتنا کرنی ہے کہ عصر تک وہاں پہنچنا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی توجیہ یہ تھی کہ حضور نے یہی فرمایا تھا۔ جب حضور کے سامنے یہ معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نکیر نہیں فرمائی، بلکہ دونوں کی بات کو قبول فرمایا گیا۔ انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ کیا خیال ہے ہمارے تاریخ دان ہوتے تو یہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ علی حق پر ہیں، معاویہ باطل پر ہیں۔
تاریخ والے تو کہہ دیں گے کہ حضرت موسیٰ حق پر ہیں، حضرت ہارون نہ حق پر ہیں، کیونکہ دونوں، حضرت موسیٰ نے پکڑ لی داڑھی اپنے بھائی حضرت ہارون کی کہ یہ جو بچڑا بنا کر پوجتے رہے، میں تو گیا تھا تورات لینے کے لیے، آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مواقع پر دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی حق پر ہوگا اور دوسرا باطل ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس لمبا ٹائم نہیں ہوتا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ ان دونوں کو، کسی بھی صحابی کو حضور نے نہیں فرمایا تم نے غلط کیا اور تم نے صحیح کیا، دونوں نے صحیح کیا، کیونکہ اپنے اپنے اجتہاد پر انہوں نے کام کیا تھا۔ حضرت علی کو جھنڈا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روانہ کیا کہ جاؤ بنو قریظہ کے پاس ہم آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ان بدبختوں نے کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے شروع کر دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ خیبر میں آئے نہ مدینہ میں آئے، چھپ گئے، اپنے آپ کو بند کر لیا قلعوں کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا ان کا۔ انہوں نے کئی دن کے محاصرے کے بعد حضور کے پاس پیغام بھیجوایا کہ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں حضرت ابو لبابہ کے ساتھ، آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ کو حضور نے بھیجا۔ جب یہ وہاں گئے، یہودیوں کی عورتیں بچے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور رونے لگے، ان کا دل بھی نرم ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو آپ ہمیں اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ نے اشارہ کیا، ہتھیار ڈالو یا نہ ڈالو، گردنیں تمہاری اڑیں گی، بچنا نہیں ہے تم نے۔ منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف اشارہ کیا، لیکن فوراً ان کو تنبیہ ہوئی کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں نے ان کے سامنے یہ راز فاش کیا ہے، مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ سیدھے مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں اللہ رسول کا قصوروار ہوں، مجھے اس ستون کے ساتھ باندھ دو، جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، خود اللہ کے نبی جب تک آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں، قضاء حاجت کے لیے مجھے کھول دینا، ورنہ میں ایک بندہ ہوا غلام ہوں بس۔ 6 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بندھے رہے قضاء حاجت کے لیے، صحابہ کہتے مجھے کھول دو۔ جب حضور کو پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ تجویز سزا ابو لبابہ نے اپنے لیے خود ہی کی ہے، ہم نے نہیں کی، اب اللہ بھی جب مجھے کہے گا تو میں اس کو کھولوں گا۔ اور ابو لبابہ نے پھر اللہ کے ساتھ کس طرح التجائیں کی ہوں گی، کیا آہو زاری کی ہوگی، کیسی توبہ کی انہوں نے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، جبریل آئے جنہوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ کو جب حضور نے بتایا تو حضرت ام سلمہ خوشی سے، ظاہر ایک مومن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، حضور نے اطلاع دی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابو لبابہ کو اطلاع دوں؟ تو وہیں سے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر انہوں نے آواز دے کر خوشخبری سنائی، ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ صحابہ دوڑے کہ ابو لبابہ کو کھولیں۔ ابو لبابہ نے کہا نہیں، میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کے رسول خود آ کر میری رسی کھولیں گے۔ حضور جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھولی۔ حضرت سعد بن معاذ جو زخمی ہوئے تھے، جن کے زخم کو اللہ نے پھر بند کر دیا خون کو، ان کے لیے حضور نے مسجد نبوی شریف کے اندر خیمہ بنوا دیا تھا کہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تک آنا جانا میرے لیے مشکل ہے، میں یہاں پر ہی ان کی خیریت دریافت کرتا رہوں گا۔ وہاں بنو قریظہ والوں نے کہا کہ سعد بن معاذ اگر آ جائیں، وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہوگا۔ حضور نے سعد بن معاذ کو بلوایا، جب یہ تشریف لائے حضور نے صحابہ سے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آئے۔ یہ حکم ہے اپنے بڑے کے ادب کے لیے کھڑا ہو جانا۔ اسی کے بالمقابل یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر یہ پسند کرے کہ لوگ میرا استقبال کریں، پروٹوکول دیں، یہ بھی جائز نہیں، لیکن سامنے والوں کو سکھایا کہ تم اپنے بڑے کے اکرام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے حضور نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سردار آئے ہیں۔ حضرت سعد کو اتارا گیا، بٹھایا گیا، حضرت سعد بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سارے متوجہ ہیں، یہودیوں کے سردار آئے ہوئے ہیں۔
حضرت سعد نے فرمایا تمہارے حق میں میرا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ، ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی تمام عورتوں بچوں کو غلام بنا کر منڈیوں میں بیچ دیا جائے اور اس سے اسلحہ خریدا جائے، اور ان کے جتنے بھی املاک ہیں، سامان، گھر بار، یہ سب مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سعد جب بات کر کے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہودیوں پر جس کتاب پر وہ ایمان لائے تھے، تورات انجیل میں بھی بالکل یہی فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جو غداری کرے اس کی سزا یہی ہے۔ 400 یہودی مرد تھے تقریباً، ان سب کو پکڑ کے لایا گیا، خندق کھودی گئی، یعنی ایک جگہ، وہاں پر ایک ایک یہودی کو پکڑ کے لایا جاتا، اس کی گردن قلم کر دی جاتی، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو باہر کے منڈیوں میں جا کر بیچ دیا گیا۔ یہ حضرت سعد کا فیصلہ تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سعد نے پھر دعا کی، یا اللہ تیرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ اگر دشمنی، تیرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا اگر ابھی باقی ہے تو مجھے باقی رکھ، ورنہ میرے اسی زخم کی وجہ سے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ شہادت کی موت کی تمنا جیسے ہی کی، فوراً وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، سعد کی وفات پر، شہادت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سعد کی قبر سے مشک کی خوشبو سونگھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد کے جنازے میں آئے تو صحابہ نے دیکھا حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا چلنے کا انداز ہے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے، مقدس الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے حضور فرماتے ہیں ہم آ گئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم سجدے کرنے والے، ہم توبہ کرنے والے، ہم اللہ کی تعریفیں کرنے والے۔ اور پھر کہنے لگے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ اللہ کے نبی کو فتح ملی، اور اللہ اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ تعریفیں ساری اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احزاب کے متعلق یہ کچھ معروضات تھیں جو سورۃ الاحزاب میں یہ مضمون چل رہا تھا۔ سورۃ السبا سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو محبتیں صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی اور اسلام کی تھیں، اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما